انسان کو جو مصیبت، جو تکلیف، جو دکھ پہنچا ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس تکلیف پر، اس دکھ پر، اس مصیبت پر، اس غم پر واویلا شور ہوگا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، دیواروں سے سر مارنا، اللہ سے شکایت کرنا، شکوہ کرنا، تو کہتے ہیں یہ ساری صورتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خلاف۔ کوئی بھی مصیبت پہنچی، دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، اسے انسان کو برداشت کرنا چاہیے اور اپنے اندر برداشت کا تحمل اور مادہ رکھنا چاہیے۔ حضرت محمود غزنوی کے ایک مشیر خاص، وزیر اعلیٰ، خادم خاص ایاز صاحب تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے غالباً کسی چیز کو تقسیم کیا، تو تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک نے اسے کھایا اور کھا کر تھوک دیا، یا یہ کہا کہ یہ کڑوا ہے، مگر انہوں نے، ایاز نے کھا لیا اور کوئی شکایت بھی نہیں کی، شکوہ بھی نہیں کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ پوری زندگی اچھا کھاتے ہوئے ہو گئی، ایک دن اگر کڑوا آ گیا یا مزاج کے خلاف آ گیا تو اس پر واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے، اسے بھی صبر و تحمل کے ساتھ پورا کر لینا چاہیے۔ تو اللہ نے انسان کو پوری زندگی اچھی، بہتر، عمدہ اور سلیقے والی عطا فرمائی ہے۔ اگر کچھ دن کی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اسے ہنس کر گزارنا چاہیے، نہ یہ کہ اللہ سے شکوے شکایت کریں، منہ بگاڑیں، لوگوں کے سامنے گاہے گاہے جگہ جگہ تذکرے کریں کہ یار ایسا ہو گیا، پریشانی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تکلیفوں کو برداشت کرنے کا ہمارے اندر مادہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ وہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب غصہ کب آتا ہے انسان کو؟ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور جب تکلیف پہنچے گی، اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام کیا جائے گا یا کسی کام کو بگاڑ دیا جائے گا، تو پھر ایسے ٹائم پر انسان کو غصہ آتا ہے۔ تو اس وقت غصے پر کنٹرول کر لینا اور پھر سامنے والے کو معاف کر دینا، یہ بڑی دلیری اور ہمت کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، پہلوان وہ ہے جو سخت غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے۔ تو غصے پہ کنٹرول رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جس نے صبر کیا، معاف کیا، یقیناً یہ ہمت والوں کے کاموں میں سے ہے۔ معاف کرنا اور صبر کرنا
یہ کس کا کام ہے؟ ہمت والوں کا کام. جس کے اندر ہمت ہوگی، صبر و تحمل کا، جس کے اندر مادہ پایا جائے گا، جو صابر ہوگا تو وہ بردبار ہوگا، تو وہ انسان دوسرے کو معاف کر سکتا ہے. ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں بلکہ اس سے بدلہ لیتے ہیں، اور جو بدلہ لیتے ہیں وہ صفت جو اللہ کے اندر ہے معاف کرنے والی، اس صفت سے یہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ میں ان سے ہر معاملے میں سلام دعا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، مزاج پوچھنا، ان کی خیر خواہی چاہنا، میں ہمیشہ یہ کرتا رہتا ہوں. مگر وہ ہیں وہ میرے ساتھ ہمیشہ غلط کرتے ہیں، میرا برا سوچتے ہیں، مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتے، بیٹھنے نہیں دیتے، یا مجھے یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ہمارے پاس نہ آئے، ہم سے تعلقات نہ رکھے، رشتہ داری نہ نبھائے. وہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ اس کا الٹا کرتے. تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہمیشہ برائی سے پیش آتے ہیں. میں ان کے ساتھ تحمل اور صبر سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت سے اور گالی گلوچ سے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا، اگر یہی معاملہ رہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے. جب تک اس پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے خلاف تیرا ہمیشہ مددگار رہے گا. یعنی تیرا کام ہے صلہ رحمی کرنا، تو اخلاق سے پیش آ رہا ہے، وہ تیرے ساتھ برائی سے پیش آ رہے ہیں، جہالت سے پیش آ رہے ہیں، تیرا برا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا، تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے. کیا ڈال رہا ہے؟ راکھ ڈال رہا ہے. جب تک اس بات پر تو قائم ہے کہ تو ان کے بارے میں غلط نہ سوچے. اگر تو بھی سوچنے لگے گا تو پھر اللہ سے تیرا معاملہ ختم. وہ برا چاہ رہے ہیں تیرا اور تو ان کا اچھا چاہ رہا ہے، تو ہمیشہ اللہ تیری مدد کرے گا. وہ کتنا ہی برا چاہ لے، تیرا نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا معین و مددگار اللہ ہے. اور جیسا وہ کر رہے ہیں برا، تو بھی ان کے بارے میں برا کرے گا، تو پھر اللہ کا تجھ سے کوئی تعلق. تو تکلیفوں کو برداشت کرنا، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب تک تو اس تکلیف کو برداشت کرتا رہے گا کہ لوگ تیرے ساتھ برا کر رہے ہیں اور تو خاموش ہے اور ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تیرا مددگار ہے اور اللہ تیرے ساتھ ہے. قرآن نے صاف الفاظ میں کہا، ان اللہ مع الصابرین. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر والوں کے ساتھ. جو صبر کرتے ہیں اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے. اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. اور صبر کون کرے گا؟ جسے اپنے غصے پر قابو اور کنٹرول، جو غصے کو پینا جانتا ہوگا وہ انسان صبر. اچھا، نہ صبر کرنے کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے کتنی تکلیفیں ہم کو ہوتی ہیں، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. مثلا آپ بائک چلا رہے ہو، آپ کے بغل سے کوئی دوسرا آیا اور آپ سے زیادہ تیز لے کے نکلا، آپ کو غصہ آیا. اچھا، آپ نے ریس بڑھائی، گیئر ڈالا،
اور نتیجہ کبھی کبھی ایکسیڈنٹ نکلتا ہے۔ تھوڑے سے صبر نہ کرنے کی وجہ سے یہ پریشانی۔ اب آ جائیے دوسری بات، مثال، ریڈ لائٹ ہو چکی ہے، آپ کو صبر نہیں ہو پا کراس کر، اب آپ کے موبائل میں یہ گھر پہ آتا ہے صاحب جو ہے آپ جرمانہ بھری، صرف آدھے منٹ 30 سیکنڈ صبر نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو 1000 روپے یا 5000 روپے یا جو بھی اس کا جرمانہ بنتا ہو وہ آپ کو پے کرنا ہو۔ اب آ جائیے تیسری طرف، میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی، تھوڑا سا صبر نہیں ہو پایا اور منہ سے طلاق نکل گئی، اب جو ہے پوری زندگی بھر کے لیے کہانی نکل گئی۔ اب بعد میں پچھتاوا ہو رہا ہے، جب غصہ ٹھنڈا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پچھتاوا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی بات تھی، تھوڑا صبر کر لیتا، اگر اس نے گالی بکی تھی تو اس کا جواب نہ دیتا، مگر تو نے جواب دیا، ادھر سے اس نے ہتھیار نکال کے تجھے مار دیا۔ چند سیکنڈوں کا صبر کر لیتا تو تیری جان بچ جاتی۔ ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مثالیں ہیں، اگر ہم توجہ دیں تو تھوڑے سے صبر کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں اور مصیبتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں جام لگتا ہے، جام کیوں لگتا ہے؟ صبر نہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ کو جلدی ہوتی، میری گاڑی نکل، کہیں آپ گھسڑ دیتے، کسی بھی جگہ میں آپ گاڑی کو ڈال دیتے، پھر سامنے والا نہیں آ پاتا تو ظاہر سی بات ہے جام تو لگے گا۔ اگر آپ تھوڑی دیر صبر کر لیے ہوتے، اپنی سائڈ میں رہے ہوتے تو سامنے والا ادھر سے نکال لیتا، پھر راستہ کھل جاتا۔ اگر صبر نہیں تھا، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، یہ مصیبتیں، ایکسیڈنٹ، پریشانیاں، دکھ تکلیف، یہ سب کی سب صبر نہ کرنے کی وجہ سے آتی۔ جہاں غصہ دکھانے کا ہے وہاں دکھائیے آپ غصہ۔ شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہے، آپ وہاں ناراضگی کا اظہار کیجیے، مگر آپ وہاں نہیں کریں۔ آپ کے بارے میں جب میں سوچتا، جب آپ کی اولاد نماز نہ پڑھتی اور آپ کہتے کہ میں بولوں گا نہیں جب تک نماز نہیں پڑھے، آپ وہاں غصہ دکھاتے، آپ وہاں قطع تعلق کر لیتے، تب بات سمجھ میں آتی تھی کہ ہاں آپ کا غصہ بجا ہے، بیجا نہیں۔ اگر جہاں ہمیں غصہ کرنا ہے وہاں ہمارا غصہ نہیں آتا ہمیں، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں سمجھنا نہیں۔ لہذا ہر انسان کو صبر، تحمل، بردباری اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ان چیزوں پر عمل کر کے اللہ بھی ہم سے راضی، اس کے رسول بھی ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔